نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاک محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ اب مکے میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ مکے کے لوگوں کو اس زمانے کے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو صاحب حیثیت ہے، سردار ہے۔ دوسرے وہ جوان ہیں جو ان سرداروں کے ماتحت ہیں، ان میں غریب غربا بھی ہیں، ان میں غلام بھی ہیں۔ عرب سرداروں نے دونوں طبقات کے حوالے سے گویا الگ الگ منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ جو لوگ اپنے قبیلوں میں عزت دار تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے، ان کو ذہنی اذیت دینا، قبیلے کا ان سے بائیکاٹ کرنا، ان سے معاشی اور دیگر معاملات میں قطع تعلق کرنا، محفلوں میں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا گیا۔ اور یہ اگرچہ انتہائی عزت دار تھے لیکن اس کے باوجود ہر طرف سے وہ طعنہ زنی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اور اب وہ طبقہ جو رہ گیا جو طاقتور سرداروں کے ماتحت تھا اور اسلام پر ایمان لا رہا تھا، ان کو اذیت دینے کا یہ منصوبہ بنایا گیا کہ تمام قبائل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلہ اپنے غریبوں کو، اپنی لونڈیوں کو، اپنے غلاموں کو جس انتہا تک ہو سکتا ہے اتنی اذیت دے کہ وہ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے سرداروں کے دین پر آ جائیں۔ انہی سرداروں میں ایک سردار کا نام تھا امیہ بن خلف۔ اس کا ایک حبشی غلام تھا، نام تھا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، حضرت بلال نے، اور بس گویا فدا ہو گئے سرکار کی گفتگو سن کر۔ کیا کہنے عشق بلال کے۔ اب وہ جو ان کا سردار تھا امیہ بن خلف، اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن اس نے ایک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ پہلے ہاتھ پاؤں سے مار پیٹ کا آغاز، پھر کوڑوں سے استعمال۔ لیکن حضرت بلال یہ سب سنتے رہے، یہ سب سہتے رہے، دین اسلام پہ قائم رہے، یہاں تک کہ جب وہ بدبخت خود اذیتیں دے دے کر تھک گیا، یعنی یہ اذیتیں دے دے کر تھک گیا، وہ اذیتیں سہ کرنا تھکے، کیونکہ عشق محمد کی طاقت جو تھی، عشق محمد جو سمایا ہوا تھا، تو یہ اذیتیں دے دے کر تھک گیا۔ تو اب اس بدبخت نے مکے کے اوباشوں کے حوالے کر دیا اور مکمل آزادی دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو چاہو بس اسے اسلام سے پھیر دو، اسے اسلام سے دور کر دو۔ یعنی آپ سوچیں کسی کے گلے میں رسی باندھی جائے، مکے کی گلیوں میں اس انداز سے کسی کو تاراج کیا جائے، یہاں تک کہ سب کے بعد وہ مرحلہ تک آیا کہ حضرت بلال کو عرب کی، مکے کی تپتی دھوپ میں، گرمیوں میں، ریتیلے میدان میں، صحراؤں میں لے جایا گیا، تپتی ریت پر کمر کے بل لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، ہاتھ پیروں کو کچلا گیا۔ میں کیا مزید تفصیلات بیان کروں، لیکن اذیت دینے والوں کے کانوں میں آواز صرف ایک ہی آتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ آواز سنیں کہ بلال کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے دین چھوڑ دیا اللہ کا، ٹھیک ہے میں نے دعوت چھوڑ دی پیغام کی۔ وہ چاہتے تو یہ آواز سننا تھے، لیکن جب وہ کوڑا برساتے، جب اذیت دیتے، جب تپتی ریت پر لٹاتے، آواز ایک ہی آتی تھی، احدن احد احدن احد۔ کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار
بار دو عشق نبی کی مجھ کو سزا بار دو. سو جو بھی ہوتا تھا مسلمان آپ کے ارشاد پر، جو بھی ہوتا تھا مسلمان آپ کے ارشاد پر، اس پہ قہر آلود پڑتی اہل مکہ کی نظر، اس کو دیتے تھے اذیت اور ستاتے تھے صدا، دیتے تھے ہر طرح کی مرد مسلمان کو سزا. وہ نہ کہنا مانتا تو کرتے تھے وہ دشمنی، دشمنی بھی وہ جو دیکھی اور نہ کانوں سے سنی. ہر مسلمان دشمنان دی کی زد میں آ گیا، ہر مسلمان دشمنان دی کی زد میں آ گیا. ہر مصیبت پر نکلتا تھا زباں سے یا خدا. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. اور درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. ابھی آپ نے سنا نا حضرت بلال کے اتنی تکالیف دی جا رہی ہے، لیکن سرکار دو عالم کا نام ہی تسکین دل و جاں ہے. تو درود اس پر کہ جن کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود ان پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے. درود اس پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. درود اس پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، ذکر سے دن سیری نہیں ہوتا. درود اس پر کہ جن کا تذکرہ عین عبادت ہے. درود اس پر کہ جن کی زندگی رحمت کی رحمت ہے. درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں. درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے. درود ان پر شب معراج کا دولہا جنہیں کہیے. درود ان پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے. درود ان پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.